الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني
زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو اللہ پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق اور مالک ہے، رازق بھی وہ اکیلا اللہ ہی ہے، مشکل کشا بھی وہ اکیلا اللہ ہی ہے، حاجت روا بھی وہ اکیلا اللہ ہی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ رؤوف الرحیم رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ عزیز و محترم، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی زیادہ شکر ہے جس اللہ نے سانو صحت اور ایمان عطا فرمایا۔ دو نعمت اللہ دیا ایسیا نے، میرے علم اور سمجھ کے مطابق اس تو بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ اللہ دیا بے شمار نعمت نے، انہوں گنیا نہیں جا سکتا، پرکھیا نہیں جا سکتا، لکھیا نہیں جا سکتا، مگر انہاں بے شمار نعمتاں دے اندر دو نعمت ایسیاں نے، اگر انسان دے خزانیاں دے اندر اللہ دے سارے خزانے دے دیتے جان، پوری کائنات دے خزانے صرف ایک آدمی نو دے دیتے جان، دنیا دے اندر جتنے بھی خزانے نے، اس ایک آدمی تو علاوہ اللہ کسے نو ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ عطا فرمائے، انہوں مالک بنا دے رب العالمین۔ اگر اس بندے دے اندر ایمان نہیں، وہ کسے کام دا بندہ ہے، وہ دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دے ہاں ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں۔ اگر وہ دے مقابلے دے اندر ایک ایسا آدمی جڑا اس دنیا دے اندر پہلے انسان تو لے کے آخری انسان تک جمع کر دیتا جائے سب لوگ، اور پھر اس بندے کو سب تو قریب بنا دیتا جائے، اللہ اس بندے کو سب تو قریب بنا دے، وہ دی حیثیت بھی کوئی نہ ہوئے،
اگر وہ بندہ ایمان والا ہے وہ دے جیسا کوئی دوسرا بندہ نہیں. ایمان بھی ہوئے، صحت بھی ہوئے، ادھر دولت بھی ہوئے، صحت بھی ہوئے، حکمرانی بھی ہوئے، اگر ایمان نہیں تو کچھ نہیں، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کے اندر بڑی پیاری بات فرمائی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وهم من فزع یومئذ آمنون. اے حضرت انسان جو تو اس دنیا دے اوپر کام کرنا ہے نا، تیرا ذرہ برابر کام جدو ساڈی تک پہنچدا ہے اچھا کام خیر والا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وهم من فزع یومئذ آمنون. اسی جدو تینوں لٹاواں گے نا، اس کام نو بڑھا دواں گے، او دا جناب جسم بڑھا دواں گے، او دا وزن بڑھا دواں گے. تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ذرا غور طرف بات ہے. فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندہ ایک کھجور اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے، کہ کھجور کردا ہے، اللہ رب العالمین اس کھجور نو اپنے دائیں ہاتھ دے اندر لے لیندے نے، سجے ہاتھ دے اندر لے لیندے نے. میرے پاک پیغمبر فرماتے نے اس کھجور نو اللہ بڑھانا شروع کر دیندا ہے، بڑھانا شروع کر دیندا ہے، وہ بہت بڑھ جاتی ہے. ایک حدیث کے اندر ہوندا ہے، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جویں احد پہاڑ بڑھ جاندا ہے نا، اس طرح وہ کھجور دا جسم دا وزن ہو جاندا ہے. جدو تیرے نامہ اعمال دے اندر تولیا جائے گا، اس کھجور کو تیرے نامہ اعمال دے اندر رکھیا جائے گا. ذرا غور کرنا، تیرے نامہ اعمال دے اندر کھجور نو رکھیا جائے گا. میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کھجور دا وزن بہت پہاڑ جنہ بڑھ جائے گا. حالانکہ تو صدقہ تے کیتا نا، چھوٹی جی کھجور ہے، تیری نیت دے اندر بڑی محبت ہے، تیری نیت دے اندر بڑا پیار ہے. فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وهم من فزع یومئذ آمنون. اسی اس عمل نو بڑھا دواں گے، بڑھا دواں گے. اور والے دنوں دے اندر جناب قربانی ہو رہی ہے، قربانی دے جانور کچھ لوگوں نے خرید لے، کچھ خریدن دی کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سارے لوگوں نے خرید لینے نے نام، کسی نے بڑا خریدیا، چھوٹا خریدیا، کسی نے اونٹ نہیں لیا. میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جدو پولیس رات تے آئے گا نا، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس جانور کو اللہ رب العالمین 70 گنا بڑھا دے گا. ایک مان جاتا 70 بندہ کر دے گا. اللہ اللہ فرمایا وہ اوپر تینوں سوار کر دے گا، تینوں جنتا دا وارث بنا دے گا، تینوں جنتا دے اندر گھر لے کے دے دے گا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وهم من فزع یومئذ آمنون. جو بھیجے گا اسی انہوں بڑھا دوا گے. کدھر فرمایا لوگوں تیرا چھوٹا چھوٹا عمل لکھیا جا رہا ہے، اگر تو اچھا عمل کرنا پھر بھی لکھیا جا رہا ہے، تو اگر تو برا عمل کرنا نا پھر بھی لکھیا جا رہا ہے. تیری آنکھ برا دیکھ دی ہے پھر بھی لکھیا جا رہا ہے، تیرا ہاتھ اشارہ کرتا ہے پھر بھی لکھیا جا رہا ہے، تیرا پیر جناب قدم چکتا ہے پھر بھی لکھیا جا رہا ہے، جناب تیرا جسم کوئی اعضاء کوئی عمل کرتا ہے پھر بھی لکھیا جا رہا ہے. فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، تیرا ہر عمل لکھیا جا رہا ہے، خیر والا لکھیا جا رہا ہے. اللہ میری نیکیاں ہی بس لکھیا جا رہی ہیں. میں نماز پڑھنا تے میری نماز لکھی جا رہی ہے، میں سجدہ کرنا تے میرا سجدہ لکھیا جا رہا ہے، تو رکوع کرنا تے رکوع لکھیا جا رہا ہے. رکوع دے اندر تو
دعاواں کرنا ہے سجدے دے اندر تو اللہ دے سامنے بیٹھ کے دعاواں کرنا ہے اللہ دے سامنے آنا ہے جناب دو سجدیاں دے درمیان بیٹھ کے آنا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی ایک صحابی رسول دیہاتی آدمی آکے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام کوئی عطا فرما دے ہونا اللہ دے ہاں اللہ دے پاک پیغمبر کچھ منو عطا کر دیو کچھ کلمے عطا کر دیو میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے صحابی پڑھیا کر سبحان اللہ یہ پڑھتا ہے سبحان اللہ ایک حدیث اندر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ جناب اسنا مٹھ بند کرتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اسنا جناب بند کر دیندا ہے جان لجنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے تے سارے کلمے اللہ دے نے سارے دے سارے کلمے کدے نے اللہ دے نے اللہ دے پیغمبر میرے واسطے کیے سوال تے میں کیتے نا پوچھیا تے میں نا اپنے واسطے میرے واسطے کی دو گے میرے پاک پیغمبر آتے نے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی تو اندہ اللہم اغفر لی میرا اندہ ہے میرا رب اندہ میں منظور کر دیا ہے قبول کر دیا ہے تینوں معاف کر دیتا ہے وارحمنی تیرے اوپر رحمتہ عطا کر دیتی ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کرنے سکھا رہے ہیں فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی ورفعنی اس طرح مٹھ بند کرتا ہے ہاتھ بند کرتا ہے اس طرح جھومدا ہوا جناب مسجد تو باہر نکل جاتا ہے ذرا غور تے کرنا نا تیرے کلمے اللہ دے ہاں لکھے جا رہے ہیں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا جو تو ساڈے وال بھیجے گا نا اسی اونوں لکھ دے جا رہے ہاں جو تو ساڈے وال بھیجے گا اسی بہتر طریقے نال تینوں واپس موڑ جاواں گے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى اللہ تو لکھدا جا رہا ہے تیرے ہاتھ لکھتے جا رہے ہیں اچھا لکھے گا دے اچھا جناب لکھیا جا رہا ہے اللہ دی قسم تو برا لکھے دے تیرے ہاتھ برا لکھ دینے پہ اور لکھیا جا رہا ہے اللہ دے فرشتے بھی لکھے جا رہے ہیں اگر تو نیکی والا عمل کرتا جا رہے ہیں نا جناب وہ بھی لکھیا جا رہا ہے اگر تیری اکھ جناب اس طرح حرکت کر دی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن اللہ کتنے میرے رب فرماتا ہے ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون دیکھ لے گا تو آپ اپنی آنکھاں دے نال اللہ جو تو کر رہا ہے تیرا لکھیا جا رہا ہے اگر صحیح کر رہے ہیں پھر بھی لکھیا جا رہا ہے برا کر رہے ہیں پھر بھی لکھیا جا رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ تیرا ہاتھ بھی بول کے آکھے گا تیری چمڑی بھی بول کے آکھے گی تیری آنکھاں بولن گیاں تیرے پیر بولن گے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا نا اللہ تیری زبان کو تالے لگ جان گے پھر تیرا چمڑی بولے گی تیرے ماس بولے گا تیرا ہڈیاں ایک ایک اعضاء بولنا شروع کر دے گا ذرا غور تے کرنا اگر تو آسمان دیاں بلندیاں تے چلا جائے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها تیرے گناہ چھپے نہیں رہ سکتے تیریاں نیکیاں بھی چھپیاں نہیں رہ سکتیاں تو آسمان دیاں بلندیاں تے جا کے نیکی کرتا ہے اللہ دے ہاں کون ہو رہی ہے اللہ تعالی للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه يحاسبكم به اللہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں او کائنات دے لوگوں زمین و آسمان دا مالک دے میں رب العالمین آپ کتھے جائے گا زمین دیاں تہواں دے اندر چلا جا زمین پھٹ جائے گی ایک وقت آن والا قبراں کھول دتیاں جان گیاں کوئی جناب ہتھاں نوں چک مار مار
کے سامنے کھڑا ہوئے گا. کوئی جناب خوش نصیب بندہ جس وقت اپنے قبر تو باہر نکلے گا نا اس طرح اپنے والا نو جھاڑتا ہوا اللہ دے دربار دے اندر کھڑا ہو جائے گا. اللہ دے دربار دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے کھڑا ہو جائے گا, دربار دے اندر کھڑا ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر بڑا بہترین ہوتا مضمون بیان فرمایا. سورۃ الواقعہ دے اندر فرمایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. میری ایک عادت ہے میں جمعہ دے اندر قرآن زیادہ پڑھتا ہوں, محسوس نہیں ہو جائے شعر نہیں پڑھتا. جمعہ المبارک کے اندر خاص کر شعر نہیں پڑھتا, قرآن و حدیث انشاءاللہ ایسی کہ ہر جگہ مطلب جتنے میں جمعہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین. مرکز ریاض جنہ اوتھے ماشاءاللہ قلعہ دار سنگھ تبلیغی محمدی مرکز کے اندر اللہ کی رحمت کے نال جمعہ پڑھا رہا ہوں, تدریس کا بھی کام کر رہا ہوں. اے ساتھی میرے نال تشریف لائے ہیں حاجی ریاض صاحب ساڈے امیر محترم بھائی محبوب صاحب, بھائی مرتضیٰ صاحب, اپنا ڈاکٹر صاحب, اے سارے ساتھی ساڈے مرکز کے الحمدللہ. تواڈے کول اسی تبلیغ واسطے کادے واسطے آئے ہیں, تبلیغ واسطے. اپنے مرکز کے اندر اتنے جڑا لاڑوال مرکز ہے, دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساتھیاں اور تانوں بھی سانوں سارے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا. ذرا غور فرمایا جی, اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کائنات دے لوگوں میں رب ہاں, میں ان ساری چیزاں کو بیان کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے فاصحاب المیمنہ, اصحاب المیمنہ فرمایا فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ. سجے ہاتھ والے کون نے؟ سجے ہاتھ والے. پہلا مطلب کیا ہے سجے ہاتھ والے دا؟ فرمایا سجے ہاتھ دے اندر جنہوں نام اعمال مل جائے گا. کامیاب لوگ نے جنہوں سجے ہاتھ دے اندر نام اعمال مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں او کائنات کے لوگوں آ جاؤ, وقت آنے والا ہے, قیامت برپا ہونے والی ہے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا. اللہ اللہ اور کائنات کے لوگوں ایک وقت آنے والا ہے زمین کو ہلا دیتا جائے گا, ایک وقت آنے والا ہے پہاڑوں کو ذریعہ دے اندر کر کے ہوا دے اندر اڑا دیتا جائے گا. آؤ اس دن دے تو پہلا قیامت دے تو پہلا سجے ہاتھ والے بن جاؤ, اعمال چنگے کر لو نا. فرمایا فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ. لوگوں کون نے سجے ہاتھ والے؟ سجے ہاتھ والے ہیں کون نے؟ اللہ دے بڑے مقرب لوگ نے, اللہ دے بڑے قریب لائن والے لوگ نے, اللہ دے بڑے محبوب لوگ نے. فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ جڑے تیرے قریب لائن والے نے, تیرے محبوب نے, ہے کون نے؟ اللہ انہوں ملے گا کی؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دو قسم کے لوگ نے, دو قسم دیا عبادتاں نے, کچھ مقرب نے, کچھ اللہ دے محبوب نے. کی نے؟ کچھ مقرب نے اللہ دے قریب رہنے والے, کچھ اللہ دے محبوب نے. مقرب نالو محبوب دا مقام زیادہ ہے. حبیب نالو جناب ابراہیم خلیل اللہ, میرے پیغمبر حبیب اللہ نے ابراہیم دا مقام اپنا, مگر میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام حبیب اللہ نے, اللہ دے محبوب نے. اللہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا دو قسم دیا عبادتاں نے. میں جناب جمعہ پڑھا رہے ہیں, اے بھی اللہ دا مقرب. جناب تسی عصر دی نماز اسی عصر پڑھا گے مقرب, مغرب پڑھا گے مقرب, عشاء پڑھا گے مقرب, جناب فجر پڑھا گے مقرب. اے تے اللہ دے قریب ہون والے لوگ نے نا. آؤ میں ذرا دساں کمر ایسا میں جڑے اللہ دے محبوب بن جاؤ گے, اللہ دے محبوب بن جاؤ گے, اللہ دے مقرب, اللہ دے مقرب دے مقربین نال. مگر اللہ دے محبوب ہون والا ایک عمل تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام نے فرمایا جڑا نماز فجر پڑھتا ہے, نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے, جناب با جماعت ادا کر کے اپنے مصلی تے بیٹھا رہتا ہے, آندا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. کدھر سورۃ بقرہ پڑھتا ہے, کدھر سورۃ یاسین پڑھتا ہے, کدھر سورۃ رحمان پڑھتا ہے. پڑھتا سورج نکل جاتا ہے, پڑھتا سورج نکل جاتا ہے, اپنی جگہ تے بیٹھا رہتا ہے. پھر جناب جو سورج نکل جاتا ہے نا, اندر سورج طلوع ہو گیا ہے, اٹھتا ہے دو نفل ادا کرتا ہے.
کتنے نفل جی؟ 2 نفل ادا کرتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام والسلام نے فرمایا اللہ تیرے دل دے اندر اپنی محبت نو پیدا کر دیتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اطاعت کرے گا اللہ دے رسول دی، اللہ تینو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تینو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ تو اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ایک کون والا اللہ دے پیغمبر کوئی لفظ دس دیو، کوئی عمل دس دیو، میں اللہ دے قریب ہو جاؤں. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ثم استقم، مضبوط ہو جا، اللہ نو اللہ من کے دے اوپر کھڑا ہو جا. ایتھے اندر میں بھی اندر رب میرا ہے، تسی بھی آتے ہو رب تہاڈا ہے. کیوں جی عجیب بات ہے. سکھ ہندو نو پوچھ لو جن نے جدی وہ عبادت کردا رہندا ہے میرے ہی ہے، میں چوکھی عبادت کرنا، میں تسبیحاں چوکھیاں روڑنا. اللہ دا انج نہیں گل کرنی، مسلمانوں انج گل نہیں کرنی. اللہ کے تو محبوب کیویں بننا ہے؟ ساڈے قریب، اسی تیرے قریب بھی ہونے ہیں مگر محبوب کیویں بنے گا؟ میرا رب فرماندا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن نے کہا اللہ میرا رب ہے. اللہ ساڈا بھائی سارے دے نا رب ساڈا. اور ذرا اگے سنیا جے کیا واقعی اس دعوے دے اوپر اسی مضبوط ہاں کہ نہیں؟ جڑا ساڈا دعویٰ ہے کہ اسی اللہ نو اپنا رب بنیا ہے، واقعات اللہ ساڈا رب ہے. اگر تے واقعات اسی اللہ نو اپنا رب بنیا ہے پھر آپ یقین کرنا اے خرافات چھوڑنیاں پہنیاں. پھر اللہ نے تو ہمیں کو خوشخبری بھی دیتی ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. تیرے فرشتے کھڑے ہو گئے، آ کے کھڑے ہو گئے، تیرا رنگ پھکا پہ گیا، پریشان ہو گیا، اسرائیل تیرے سامنے کھڑا ہو گیا. اے جناب اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تیرے رنگ نو دیکھ کے فرشتہ بولتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا. اور کیوں پریشان ہے؟ کیوں خوف زدہ ہے؟ کس گل تو خوف زدہ ہے؟ اندے یار خوف زدہ کی ہونا ہے؟ مگر ہے کون نہیں تو تو رہنا آگے، مگر ہے کون نہیں. ایک صحابی رسول اللہ دنیا تو رخصت ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کول کھڑے نے. فرمایا میرے ساتھی کی گل ہے، کیوں پریشان ہے؟ خوف اللہ تخافوا ولا تحزنوا. صحابی بڑا پریشان ہے، چہرے تو نظر ہوتا ہے انتہائی پریشان، موت قریب آ چکی ہے. پتہ کی آتا ہے؟ پتہ کون ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ادھر فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اے میرے پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اے جڑے تیرے ساتھی نے نا، تیرے صحابی جڑے نے، جی جی اللہ کی حکم ہے. فرمایا اتنے چنگے نہیں، ایک پاسے دا باپ آ جائے اے اللہ کو نہیں چھڑدا، ایک پاسے دا بھائی آ جائے نہیں چھوڑے گا، ایدی بیوی آ جائے نہیں چھوڑے گا، ایدے والدین آ جائے، قبیلے والے آ جائے نہیں چھوڑن گے. اللہ کرے گا کی؟ فرمایا سی ایدے عمل نو بھی دیکھے آئے، ایدے دل نو بھی دیکھے آئے، ایدے دل دے اندر سوائے اللہ دے رسول تو کچھ بھی نہیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ایدے دل نو ویکھے آئے، دل نو ویکھے آئے، ایدے دل دے اندر سوائے ایمان تو کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. اوے جنہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے میرے ساتھی کی گل ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں پریشان ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے کہا تو کامیاب ہے، اللہ نے کہا تو بہترین ہے، ساڈی طرف تو ہدایت یافتہ ہے. اسی تیری موت، تیرے اسی موتوں تو پہلا تینوں کہتا ہے تینوں اسی جنت دیاں خوشخبریاں دیندے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے زندگی دے اندر کہہ دیتا ہے انہاں نوں جنت دیاں خوشخبریاں نے. کدھر فرمایا لوگو ما سر عثمان ما عمل بعد اليوم، اگر میرا عثمان کوئی عمل نہیں کرے
گا اللہ پھر بھی انہوں جنت کے اندر داخل فرما دے گا. کدھر فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا اس درخت دے تھلے جنہ لوگوں نے بیعت کی دی ہے میں سب کو معاف کر دیتا ہے اور کچھ نہ کرو گے پھر بھی معاف کر دیتا ہے تمہیں اور موت آن تو پہلا اسی تو معاف کر دیتا ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. صرف معاف نہیں کیتا جنی دیر تک زندہ رہو گے تواڈے سکون تواڈے دلاں دے اندر اسی سکون نو داخل کر دیتا ہے. کیسے لوگ سن کیسے محبت سن. کدھر فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ طلحہ زبیر فی الجنہ ابو عبیدہ فی الجنہ اللہ واللہ عبد الرحمن فی الجنہ. اللہ دے پاک پیغمبر نانا نزلن فلانا بھی جنتی ہے فلانا بھی جنتی ہے فلانا بھی جنتی ہے. اے وہ لوگ نے میرے پاک پیغمبر سوال کر رہے ہیں اے میرے ساتھی کیوں پریشان ہیں. اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اللہ دے حضور جان دا وقت آ گیا ہے. اللہ کے سامنے جانتا کیوں بھائی وقت آ گیا. اللہ ایک محفل کے اندر بیٹھے ایک بندہ آتا ہے اللہ میرا دادا فوت ہونے لگا تے آندا ہے ذرا تکیہ لواؤ مینوں. تکیہ لوایا ذرا میرے مچھاں نوں وٹ بھی چاہو. مرن والا بندہ وہ پوترا گل سناتا ہے عالم دین ہے گل سنان والے ساڈے دوست تسی بھی ممکن جانتے ہو. بہرحال ساڈے دوست بڑے قریب تھے. میرے دادا جی فوت ہو لگے لگا تکیہ لیا پتر تکیہ لایا مچھاں نوں وٹ جان دادا جی ہو گیا اس نے لا لا قسم جب میں تیرے کو ڈر گیا ہوں نعوذ باللہ استغفر اللہ کی بات ہو. فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے میرے صحابی کی گل ہے کیوں پریشان ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دے ہاں اللہ دے حضور پیش ہوتا وقت آ گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. اے لوگو کامیاب بندہ ہوئے جنوں قیامت والے دن جہنم کو بچا کے جنت کے اندر داخل کر دیتا جائے گا. اور متکبر بندے کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. تکبر کرنے والے غرور جناب کرنے والے کو اللہ نے معاف نہیں کرنا. فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پھر پریشانی کی ہے اللہ دے ہاں جان دا وقت آ گیا وقت آ گیا ہے. اللہ واللہ فرمایا اللہ دے نبی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام پریشانی اس بات دی ہے کہ میرے کو کوئی عمل ایسا نہیں جڑا اللہ دے ہاں پیش کر سکا. عمل کوئی ایسا نہیں. کوئی نماز نظر نہیں ہوتی کوئی روزہ نظر نہیں ہوتا کوئی زکوٰۃ نظر نہیں ہوتی کوئی صلہ رحمی نظر نہیں ہوتی. کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کی طرف توجہ فرمائی ہے اپنے اعمال کی طرف دیکھا ہے نیکیاں کی طرف دیکھا ہے. انہوں کوئی ایسی نیکی نظر نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے ہاں پیش کر کے کہہ سکا یا اللہ اے نیکی صرف تیرے واسطے کی اللہ نے معاف فرما. اسی جتنے بھی لوگ اتنے بیٹھے ہیں بابا میرے اللہ کی قسم ذرا اپنی زندگی کی طرف توجہ نہ فرماؤ. کوئی نیکی بھی نیکی ایسی اللہ ایک نیکی پسند آ گئی ساری معافی واسطے ایک بھی نیکی کافی ہے. اللہ کی قسم دیانتداری رات کو اپنے بستر سے لیٹ کے بیٹھ کے ذرا سوچا جائے کھلے بیٹھ کے اندھیرے کے اندر بیٹھ کے 30 سال کا 40 سال کا 70 سال کا 80 سال کا ہو گیا ہے. کبھی 80 سال کی زندگی کے اندر پوری زندگی طرف توجہ کریں کبھی سوچی دے صحیح کوئی ایک نیکی میرے کو ہے جڑی نیکی میں خالصتاً اللہ واسطے کیتی ہوئے اور اللہ کے سامنے پیش کر سکا. میرے اللہ اے نیکی میں تیرے واسطے کیتی ہے. منو نہیں امید ساڈے نامہ مال کے اندر کوئی ایسی نیکی موجود ہوگی. اسی تے ریاکاریاں دے اندر بھرے ہاں اللہ کی قسم. اسی تے اللہ کی نافرمانیاں دے اندر بھرے ہاں. معذرت نال بات کرنی پیندی ہے. اگر اسی کسی نے ایک تھیلا چاولا دا یا آٹے دا دیتے ہیں تو فوٹو شوٹ کروا دیتے ہیں جناب اسی آٹے دا تھیلا دیتا ہے انہیں جناب اسی ٹافیاں دا پیکٹ دے دیتا ہے انہیں روپیے 10 دے دیتے ہیں اسی لوگاں دے اندر فیس بک دے اگے پیچھے بھیج دیتے ہیں. اللہ دی قسم ایسی نیکی دی ضرورت اللہ کو نہیں. اللہ اکبر. اندھا پتہ کیے اندھا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ دے ہاں امید بھی بڑی ہے
اللہ دے ہاں امید بڑی ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑی رحمت والا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ میرے گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا، اللہ ضرور منو معاف فرما دے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، جو تو اللہ دے سامنے حسن لے کے چلنا ہے، حسن ظن لے کے چلنا ہے، امید لے کے چلنا ہے، اللہ تیری امید دے پورا اترے گا۔ لوگوں کامیابی اس بات کے اندر ہے، اللہ کی قسم کامیابی اس بات کے اندر ہے، عمل چھوٹا کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل چھوٹا کرو ہمیشہ کرو، اس چھوٹے کنکر کو اللہ پہاڑ بنا دے، چھوٹے جا کنکر کو چلتا چلتا اللہ پہاڑا دے اندر جناب انہوں لے جائے گا، ایدی جسامت بڑھا دے گا۔ عمل ہمیشہ کرو، ہمیشہ کرتے رہیے، پھر ہوئے گا کہ میرا رب فرماتا ہے جس وقت میرے اتنے موت آئے گی نا، وہ آخر گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ روح قبض کرنے تو پہلا جب کوئی نہ سنتا ہے گا، سارے شیخ اشرف صاحب اللہ انہوں نے کروڑ رحمت 2020 کے اندر سان چھوڑ کے چلے گئے، 20 اپریل اللہ اکبر، بڑے نیک آدمی، موت آئی ہے گھر دے اندر نا، سانو یاسین پڑھو بابے دی جان، جو موت پتا کہ موت کے فرشتے آ گئے نے، بیوی بیٹھی ہے، بولتے پتر چلو باہر نکلو، مجھے کیا ہے اور میرے مہمان آ گئے، بڑا جگہ خالی کرو، اسی اپنے مردے نو ہور والے نو آنے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے کر وہ شیخ صاحب آتے ہیں یار میرے بچیوں میری بیویوں ایک کلمہ پڑھو، اسی دعوت دے رہے ہیں، دعوت کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تبلیغی بھائی نے ساڈا تبلیغ نال چلن والے، حاجی ریاست تبلیغ نال چلن والے دعوت دے رہے ہیں، اے تبلیغ دا مزہ، اے محبت اللہ تبارک و تعالی دے نال، اللہ دے دین دے نال محبت، اللہ دی قسم اللہ دے دین نال محبت کریں گے، اللہ سانو دنیا دے بھی سرخرو کرے گا، اللہ سانو آخرت دے بھی سرخرو کرے گا۔ اور اللہ کا فرشتہ کہے گا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اسی تینوں اس جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں جس جنت کی خوشخبری اللہ نے تیرے نال وعدہ کیتا ہے، جس جنت وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رب العالمین سانو صبر معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اور جڑے اسی چھوٹے چھوٹے عمل کرتے ہیں نا، بڑا دے عمل ہے کوئی نہیں، اگر چھوٹے بھی کرنے ہیں وہ اندر کتنے کوئی نہ کوئی شک کی بنیاد آ جاتی ہے، اللہ سارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ کو دعا ہے رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، دعا علینا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ نبی کرام سماعت فرما لو، اپنے مرکز سے اندر جڑا کہ نوجوان تبلیغی مرکز ہے جناب جی اور صاحب محنت اس چوک کے اندر مرکز جڑا ہے تبلیغی مرکز اتنے ایک ورکشاپ ہو رہی ہے حج اور عمرے، مفتی صاحب ہوتے حج عمرے کا طریقہ دسن گے، تو سارے ساتھ ضروری ہے کل تو شروع گل زور تو سارے بھائی بھائی اتنے زور کی نماز تو پہلا پہنچو، یہ جو ٹائم ہوتا ہے بالکل چھوٹا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، پہلا پہنچا گے تو پہلے نفس رہ گیا نفس تک سمجھ آ گیا،
اے نہیں کرنا کہ اسی جناب بات جو جم گئے زور پڑھ کے نہیں، زور اتنے پڑھو، زور تو فوراً بعد شروع ہو رہی ہے، کوئی تلاوت نہیں ہو رہی، کوئی نعت نہیں ہو رہی، کوئی اور معاملہ نہیں، بس زور تو بعد شروع ہو رہی ہے، سب تک چل رہی ہے، لہٰذا جب وہ گھنٹہ دو ہے اتنے زور پہنچو، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.